2022 بروز بدھ ہے اور ہم سرمایہ اہل سنت، سرمایہ جمعیت علماء اسلام حافظ عبد المجید گوگا خیل دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر جمع ہے۔ ہمارے اسٹیج پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند انجینئر محمد ضیاء الرحمان دامت برکاتہم موجود ہے، اور ہمارے جملہ احباب، قائدین جمعیت، ذمہ داران ڈیرہ اسماعیل خان موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس انتخابی بلدیاتی مہم کے حوالے سے نظریاتی انداز میں دو چار باتیں کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی تمام معاملات بعد میں۔ الیکشن آتا اور جاتا رہتا ہے، مذہب کوئی آتا اور جانے کا معاملہ نہیں ہے۔ مذہب جب آتا ہے وہ اپنے دل میں راسخ کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور مذہب کے اوپر کوئی سودا بازی، کسی کا پیسہ دیکھ کر، کسی کا روب دیکھ کر یا کسی کی مونچھ کا وٹ دیکھ کر نہیں بدلا جاتا۔ مذہبی موقف بڑی سوچ سمجھ کے اپنایا جاتا ہے اور پھر اس پر کار بند ہونا پڑتا ہے۔ جب موقف حق ہو پھر اس بات کو اپنے دماغ سے غلط فہمی سمجھ کے ڈیلیٹ کر دے کہ اس موقف کے پھیلانے میں کوئی جیل آئے گی، کوئی ہتھکڑی آئے گی، کوئی بیڑی آئے گی، یا کوئی اور ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی نہیں، ہم وارث ہیں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے، جنہوں نے انگریز جج کے سامنے کہا تھا فتویٰ دیا تھا کیا ہوتا ہے، حسین احمد اب بھی فتویٰ دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کی موت میرے قلم کے نیچے ہے۔ انہوں نے کفن لہرا کر عدالت میں کہا تھا مجھے معلوم تھا حسین احمد دیوبند سے چلتے ہوئے اپنا کفن ساتھ نعرہ تکبیر، سر پکف سر بلند، مجھے وہاں سے سر پکف سر بلند۔ ہماری بات جو ہے وہ پہلے مذہبی، میرا گلی کا مسئلہ، میرے ٹرانسفارمر کا مسئلہ، میری چوک کا مسئلہ، کچے پکے روڈ کا مسئلہ، لائٹ اور گیس کا مسئلہ بعد میں ہے، رسول اللہ کی محبت پہلے۔ آپ اس کے قائل ہیں یا نہیں؟ جو قائل ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے کہ رسول اللہ کی محبت پہلے ہے، اسلام کی محبت پہلے ہے، ایمان کی محبت ہے پہلے۔ آؤ پھر میں بات کروں۔ پی ٹی آئی سے ہمارا اختلاف جمعیت علماء اسلام اہل حق کا اور اہل اسلام کے اختلاف، اس کی بنیادی باتیں دو ہیں۔ ویسے تو کئی ہیں، میں دو بنیادی باتیں رکھوں۔ یہ وہ دو سوالات ہیں جو میں نے کیے اور ہماری شہد والی سرکار اس کا برا منا، اور دھمکیوں سر دھمکیوں پہ میرے خیال میں اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا۔ میں نانی پر نانی تے ڈاڈی پر ڈاڈی تو پیر یاد للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، کل بھی منشی بھاگا تھا، کل بھی منشی بھاگا تھا۔ وہ دھمکیاں دیتے ہوئے مجھے میرا مذہبی موقف بدلنے پر مجبور کر رہا۔ آؤ اسی انداز میں، اسی اسٹیج پر، اسی شہر میں ایک بار اپنے موقف کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ اور جو آپ نے کوئی ہمارا بال بیکا کرنا ہے، مرکزی حکومت بھی آپ کی ہے، صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے، اور میں جس صوبے اور شہر میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو خود آپ اس شہر کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو۔ آؤ دلیل کی دنیا میں ہمارا مقابلہ ہو۔ ہمارے دو بنیادی سوالات اس اختلاف کی بنیاد، نمبر ایک یہودیوں سے یاری، نمبر دو قادیانیوں سے یاری۔
अली अमीन साहब, जुर्रत है ना तुम में, माँ का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया। आओ मेरे इन सवालात का जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। 2014 से बाद में जब लंदन के मेयर का इलेक्शन हुआ, लंदन के मेयर के इलेक्शन में दो बंदों का बड़ा कांटेदार मुकाबला था। एक का नाम जैक गोल्ड स्मिथ है, जो इसके बच्चों का मामू है और कट्टर यहूदी है। गोल्ड स्मिथ का बेटा है, जमामा खान का भाई है और लंदन का नेशनलिटी होल्डर है। वो ज्यू से यहूदी है। गूगल पे सर्च करें, यहूदी ने निकला, वो ज्यू से निकला। जो सजा चोर की वो हमें दे देना। उसने इलेक्शन लड़ा है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी नैयाद सादिक खान इलेक्शन लड़ रहा है। आपकी जमात के ये सिलेक्टेड साहब पाकिस्तान से सफर करते हैं, 7 समंदर दूर जाकर लंदन की सरजमीन पर जैक गोल्ड स्मिथ उस यहूदी प्रभुता के लिए, उस यहूदी कैंडिडेट के लिए, उस यहूदी शख्स के लिए, यहूदी उम्मीदवार के लिए, यहूदी जमात की दावत पर यहूदियों की कैंपेन में लंदन की गली गली गया है, चौक चौक किया है, वहां के इस्लामिक सेंटर पे गया है, मुसलमानों की मसाजिद के सामने फैल के तेरी जमात के चेयरमैन ने यहूदियत के लिए वोट मांगे हैं। मुसलमान के मुकाबले में यहूदी की तारीफ की है, मुसलमान के मुकाबले में वहां यहूदी की हिमायत की है। पेट्रोल लगाया, पैसा लगाया, ताकत लगाई, आवाज लगाई, शख्सियत लगाई। क्यों लगाई? आज तुम अपने नबुव्वत की बात करते हो। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खत्म नबुव्वत की बात की है और बाल में छुरी, मुंह में राम राम वालों। अगर खत्म नबुव्वत तुम्हें इतनी प्यारी थी, मजहब तुम्हें इतना मुकद्दस था, ईमान तुम्हें इतना महबूब था, तो लंदन गया क्यों था? यहूदियों के लिए वोट मांगे क्यों थे और उसकी कैंपेन में शिरकत क्यों की? नारे तकबीर। यहूदियों का जो यार है, सरदार है, सरदार है। यहूदियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है। अली अमीन, मेरे इस सवाल का जवाब दो। आओ, मैं तेरा नाम लेकर के आ रहा हूं। तुमने मेरा नाम लिया और समझा ये डर जाएगा, ये फूंके किसी और को सुना। जी हाँ, ये बातें किसी और को सुनाना, तेरा वास्ता उनसे पड़ा है। क्या को पता लग सी जो केरी खखेरी में हाथ करता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर। क़ायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, शहज़ादा यारे सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। नारा हज़रत मौलाना के लगे, वो उस शख्स ने हमें ये जुर्रत सिखाई है, ये उसी का मौके। मौलाना ने ये सवाल किया और हमने दोहराया। अली अमीन साहब, सवाल का जवाब नहीं आता तो ना कर लो, जो मेरी माफी है, मुझसे गलती हुई। मैं इस जमात में शामिल हुआ जिसके चेयरमैन ने यहूदियों के लिए वोट मांगा है, मैं माफी मांगता हूँ। हो सकता है मैं अपने भाई कफील को कह दूं कि इसने यहूदियत की नवाजी वाली जमात छोड़ दी है, आप थोड़ा गुजार करें। आओ आओ, अली अमीन बड़ा सस्ता सौदा है। हाँ, जबरदस्त बंदा मुसलमानों के लिए वोट मांगे। तेरा चेयरमैन क्यों गया? और मैं यूथियों को मुखातिब करके कहता हूं जो इसके जलसे में खड़े होकर नारे लगाते हो, बताओ ना यहूदियों के लिए वोट क्यों मांगे? बताएं। अगर कोई कहे भी शौदेदा साला है, वो साला नहीं, साला खत्म थी चुका है। रिश्तेदारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी याराना मामले का बाकी रखा था। क्यों भाई? वजह कोई एक यूथी जुर्रत करे मुझे इस सवाल का जवाब। अच्छा चलो, इतना कह दो, इमरान खान ने माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हुई, आप मुझे दिखा और मैं वीडियो पेश कर सकता हूं, यहां आने और प्रूफ कर सकता हूं, मेरा नहीं, लंदन के नसारा का चैनल पेश कर सकता हूं। उसमें इमरान खान कहते हैं, अंग्रेजी में गुफ्तगू है कि जी मैंने तो इसको बाकायदा खुद कहा है कि तू इलेक्शन लड़, मैं तेरी कैंपेन नहीं, तेरे साथ एक गली में भाई बन के चलूंगा। सुभान अल्लाह। यहूदियत पे क्या तुम्हें
ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مغضوب سے بچانا، ضالین سے بچانا۔ کھولو جامع ترمذی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں یہودیت سے پناہ مانگی جا رہی۔ ہر نماز میں یہودیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تیرا چیئرمین ووٹ مانگتا ہے، تیرے پاس جواب نہیں ہے، مجھے کہتا ہے منہ توڑ دوں گا، شرم دے، شرم کر، اپنے شکل کو دیکھ۔ ہمیں کہتے ہیں منہ چھپاؤ، اوے جرأت کرو، علی امین کا منہ بھی سامنے رکھو، ہمارا بھی سامنے رکھو، لوگ فیصلہ کر لیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تو میرا یہ پہلا سوال آج بھی باقی ہے، یاد رکھنا میں قبر کی پاداش تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ میرے قائد حضرت مولانا کے اس سوال کا جواب تو دے دے اور ایمان سے دے دے، خدا کی قسم میں چلو اپنی ذاتی طور پر تیرے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار، جرأت کرو جواب دو۔ اور سنو، اگر نہ مانا، یہ چینل سن رہے ہیں، میرے اس موبائل میں اس بات کی گارنٹی موجود ہے، میں نے ابھی تک جماعت کو نہیں بتایا، میں اب کہہ رہا ہوں، علی امین نے مجھے خود کہا ہے مجھے منوا دو کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ہم نے ووٹ مانگے، میں جمیعت علماء اسلام میں شامل ہوں۔ یہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری۔ اور مجھے کہا میں تمہیں منواؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہودیت نواز ہے، میں نے کہا میں تیرے ساتھ شامل ہوں گا، جرأت کر مجھے منوا۔ یہ کہہ تو بیٹھا، اس وقت شاید شہد پی ہوئی تھی، بعد میں یوتھیوں نے کہا اے نونے بس ویسے، بعد میں کہا نہیں جانا نہیں جانا، اس نے تجھے گوجے تلے دے کے پھنسا۔ پھر اس کے بعد مکرا، ایسے مکرا کہ اسٹیجوں میں کہتے ہیں منہ موڑنے سے شکل لکھی اپنی دیکھا اپنے لوگ کہتے ہیں مونچھ ہے، میں نے کہا مونچھوں میں طاقت ہوتی تو چوہے کی مونچھیں بڑی بڑی کی مونچھوں سے بڑی ہوگی۔ میں فیصلہ کرے گا بیان ایک خیال ہے، حضرت مولانا ضیاء الرحمان سے زال مسالے سے لڑائی ہے، وہ جلے زال لکھا نا بھی مسالے سے ہے کشے کو نہیں، تو میں کو آخر لگی مفتی صاحب ان کو ہند تو صرف یہ مجھا بھائی اس کے تھوڑا گزارا کر پوتر، مجھے ہر زبان آتی ہے، مجھے مذہبی زبان بھی آتی ہے، سیاسی زبان بھی آتی ہے، مسل کی زبان بھی آتی ہے، چوک چوراہوں کی بولی میں بھی بول سکتا ہوں، جس بولی میں سمجھتے ہیں ہم سے بات۔ یہ میرا پہلا سوال تھا، یہ میرا پہلا سوال ہے، یقین مانو تم زہر کا ڈرم پی سکتے ہو، اس قریشی نسل کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد۔ اور میرا دوسرا سوال، نمبر 2، دوسرا سوال، 2013 کے الیکشن میں لندن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کی ذمہ دار لڑکی رمضان کی بیٹی چودھری خاندان سے ریلیٹڈ نادیہ نامی لڑکی، نادیہ رمضان چودھری، یہ جاتی ہے مرزا مسرور جو بیٹا ہے مرزا ناصر کا، جو بیٹا ہے مرزا طاہر کا، جو بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، جو بیٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ مرزا مسرور لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں تو ایک عام عورت ہے، پی ٹی آئی کی ذمہ دار ہے۔ جب پی ٹی آئی بنی تھی میں پاکستان میں تھا، عمران خان نے اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجا کہ جی مجھے ووٹ دو، میں نے اسے کہا کیوں دوں؟ وہ کہنے لگا ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں اسمبلی میں حقوق دیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانی جنگ کا پہلانا۔ کیوں کہا؟ اس کا جواب تو مجھے۔ اور اگلی بار ڈیرے والوں تم بڑے خوش قسمت، اللہ کی قسم بڑے خوش قسمت۔ سنو، 7 سمندر دور بیٹھا مرزے کی 5ویں ناپاک نسل کہاں پر رہی ہے؟ حضرت مولانا سے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا عمران خان تو کچھ بھی کر لے، جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے تیری دال نہیں چلتی۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان،
قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. میں یہ پوچھتا ہوں تو اس وقت تم نے قادیانیوں سے ووٹ مانگے، وہ کون سا حق ہے جو ہمارے قانون نے انہیں دیا اور وہ تم نے دینے؟ ذرا بتاؤ، کیا یہی حق تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی اس وقت پہلا وہ مشیر خزانہ تم نے عاطف میاں قادیانی لگایا؟ یہی حق تھا؟ آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا، یہی حق تھا؟ مجھے بتاؤ، جب پی ٹی آئی کے دو لوگوں نے کہا آسیہ ملونہ کی کیس کو ریویو میں لے جاؤ، نظر ثانی میں لے جاؤ، لندن سے جمائما نے ٹویٹ کر کے کہا عمران خان ہم نے تمہیں پاور میں لایا تھا، اس لیے نہیں کہ تم اس کے خلاف نظر ثانی میں جاؤ. کیوں؟ یہ سوال کا جواب تمہارے اوپر قرض ہے. اور پھر نادیہ رمضان چودھری کو وہ کہتا ہے ابھی ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. اٹھا بچا مارا قادیانیہ نے، انہوں نے منہ نے کہا ابھی ہم ووٹ نہیں دیتے، 5 سال تم چلو، اگر تمہیں پاور مل گئی اور تم نے ہمارے لیے کچھ کیا اگلی دفعہ ضرور ووٹ دیں گے. اگر یہ بات سچ ہے علی امین جواب دو. شہزاد اکبر کو کہ، عمران خان کو کہ، فواد چودھری کو کہ، شاہ محمود قریشی کو کہ، شیری مزاری کو کہ، مراد سعید کو کہ وہ جائے اور لندن میں اس مرزے کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کرے. جرت کرو تم سارے یوتھی، ولو کان بعضکم لبعض ظہیرا، اکٹھے ہو کر زور لگاؤ، کرو اس کے خلاف مقدمہ. دنیا میں کسی کے خلاف بات کرو، ہر جانے کا نوٹس آتا ہے، حق عزت کے نوٹس آتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ کے دشمن سے ووٹ مانگتے ہو، اگر سچا ہے تو جواب دو، جھوٹا ہے تو نوٹس پیش کرو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو بھائی میرے یہ 2 سوال تھے، اس سوال کا جواب علی امین کو نہیں آتا، دھمکیاں دیتے ہو آن مائی فٹ. میرے نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. مفتی تیری جرت کو، مفتی تیری جرت کو. کبھی دھمکیاں دلوائیں گے، کبھی ڈی سی کو کہیں گے جی اسے 4 شیڈول میں ڈالو، اسے 16 ایم پی او میں ڈالو، اور 16 نہیں 17 ایم پی او میں ڈال سکتے ہو، لیکن میرے سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. بھائی کسی کو جیل میں بھیج دینے سے، کسی کے خلاف کیس بنوا دینے سے یہ آوازیں دبا کرتی ہیں. کوئی لاکھ روٹے، 1000 بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، علی خان کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے. نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت. اور نوکریوں کا لالچ دینے والے کو میں کہتا ہوں، مانا کہ تم مالدار ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. عجیب بات ہے یار، سوال کا جواب دیتے. اوہ جرت تھی تو یوتھی یہاں کوئی بیٹھا ہے، میں اس کے ذریعے پیغام دیتا ہوں. میری گفتگو کو یوتھی سن رہا ہے، میں انہیں کہتا ہوں اوہ تم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں ایمان نصیب نہیں ہے. تمہاری نماز میں غیر المغضوب علیہم پڑھ کے یہودیت سے پناہ مانگتے ہو، ختم نبوت کا کلمہ پڑھ کے قادیانیوں سے پناہ مانگتے ہو. جو جماعت قادیانیوں سے ووٹ مانگے، جو جماعت یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے، اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ مجھے بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، بتاؤ آپ بلند کر کے ووٹ دینا چاہیے؟ دینا چاہیے؟ آپ ووٹ دو گے؟ کھڑے ہو کر وادا کریں، کھڑے ہو کر وادا کریں، کھڑے ہو کر وادا کریں. ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ، PTI کا ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ، قائد جمعیت کا ساتھ نبھائیں گے انشاءاللہ، کتاب کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ایک سوالات تو میرے یہ تھے، جواب آپ کے پاس نہیں ہے. فلاں ہو گیا ہے جی، فلاں ہو گیا ہے. میرے پاس وہ زبان بھی ہے جو کنڈی نے تجھے چاچا شہزاد یاد دلایا ہے.
لیکن میں ذاتیات کی بات نہیں کرتا. وہ تیرا چاچا ہے یا ماما ہے تو جانے اور مامے چاچے جانے. میرے پاس مجھے بہت سی باتیں پتا ہے. یاد رکھنا میں تمہارے مالک کو بھی جانتا ہوں. تیرے بچپن کی واقفیت بھی میرے پاس ہے. شہزاد چاچے والے معاملات اور تیرا گود میں بیٹھنا بھی مجھے پتا ہے. پر میرا عنوان یہ نہیں ہے, میری بات یہ نہیں ہے, میرا کردار یہ نہیں ہے, میرا کریکٹر یہ نہیں ہے. میں کبھی ذاتیات کی بات نہیں کرتا, میں نظریات کی بات کرتا ہوں. میں کبھی فضول بات نہیں کرتا, اصول کی بات کرتا ہوں. آپ میرے سوالات کا جواب. منشی 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 یا منشی یا منشی. بھائی میرے یہ دو سوالات ہیں اور میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. تمہیں کہتا ہوں اور میں ان مذہبی گلوکاروں کو بھی کہتا ہوں, مذہبی میراثیوں کو بھی کہتا ہوں, تمہیں اس سے دودھ کی امید ہے. یاد رکھنا کٹے جو کھیر نہیں نکلا ہوگا. تمہیں اس سے امید ہے, 5 سال اس سے امید ہے. یہ صحابہ کا کام کرے گا. امام الصحابہ کانفرنس کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے پاؤں میں جو جوتا آیا, اس جوتی کے تمغے کے نیچے جو مٹی کے ذرات لگے وہ ہماری آنکھ کا سرما, اس کے نام پہ بلا کر تم بات کرتے ہو ان کی جنہوں نے ووٹ یہودیوں کے لیے مانگے, سپورٹ قادیانیوں سے مانگی. کہاں گئی تمہاری داڑھی, کہاں گئی تمہاری پگڑی, کہاں گیا تمہارا تقویٰ, کہاں گیا تمہاری للہیت, کہاں گئی تمہاری عبادت, تمہاری ریاست, تمہارا مذہب, تمہارا دین, تمہارا اسلام. اور مجھے بتاؤ, تم نہیں تو اپنے کے بڑے کی جرت لے لیتے, تم نے تو اپنے اکابر کی جرت کو نیلام کر دیا. دکھاؤ مال. عجیب بات ہے, مینو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بنے. لالا 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 محمد, ہاں. اور یاد رکھنا پہلے تمہارے اوپر سختی ہوئی, میرے قائد نے سینے سے لگایا. ہم اپنوں کے لیے آج کے دل کھلا رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری روش کیا. جزاک اللہ, ہمیں یہی جذبہ چاہیے. اور میں بہت حیران ہوں, یقین مانیے میں بڑا حیران ہوں. اچھا جی ہم ان کو ساتھ دیں گے, تو دیکھو یہ اپنے شہر جی ان کا ساتھ دیں گے. یاد رکھنا تمہاری بکھلاہٹ, تمہارا رونا اور یہ تمہارا کرونا, یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ ہے کیا. وہ دیکھو دے جی بہرحال میرے دوستو, میں آخر میں آپ کو اور ان سب کو کہتا ہوں کہ جب ووٹ کی پرچی پر ووٹ ڈال رہے ہو تو اس وقت سوچنا کہ یہ بلنے والی جماعت یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی تھی, قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی تھی. تیرے کندھے پہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے, 30واں پارہ کہتا ہے, سورۃ انفطار بتاتی ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں, کوئی کچھ لکھتے ہیں. جو کہتے ہو تم اس کمرے میں ہوں گے جہاں ایک ووٹ کا ڈبہ ہوگا, ایک پرچی ہوگی, ایک مور ہوگی اور ایک تم ہوگے. وہاں اللہ دیکھ رہا ہوگا, رب کائنات کو پتا ہوگا, فرشتے لکھ رہے ہوں گے. اگر اس پر ووٹ لگایا تو آقا نامدار کو کیا جواب دو, کیا جواب دو؟ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم بڑے خطا کار ہیں, لیکن یاد رکھنا ہم اپنے آقا کے غدار نہیں ہیں. ہم کٹ تو سکتے ہیں, مر تو سکتے ہیں, پر آقا سے غداری نہیں کر سکتے. ہم غلام ہیں, غلام ہیں, آقا کے غلام ہیں. ہم غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں. اور میرے دوستو, میں کہا کہ مذہبی بات نہ کرنا, منہ توڑ دوں گا. تم میں جرت ہے, آؤ میں اسی موقف کو دوہرا چکا ہوں. میرے قائد کے ان 2 سوالات تھے, میں نے دوہرائے ہیں, یا منہ توڑو یا جواب.
اور پھر یاد رکھنا 13 تاریخ آ رہی ہے، 13 بہت دور ہے، تو اپنی 4 تاریخ کا انتظار، تم انتظار کرو۔ الیکشن کمیشن سے بھاگنے والوں، حیران ہوں میں، الیکشن کمیشن والی پرچی پر لوگوں کو گھما رہے ہیں، اسی پر ترقیاتی اسکیموں کے اعلان ہو رہے ہیں، باقی باتوں کے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس پر میں یہ بالکل الیکشن کمیشن کی پرچیاں ٹھیک ہے، لیکن جب الیکشن کمیشن بلائے کہ 2 نمبریاں کیوں کی ہیں، اجی وکیل سے بات ہے، کورونا نہیں تھی کیا، رونا تھی۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جب انہوں نے میرا مل لگایا، قیمت لگائی، 50 لاکھ سے کروڑوں تک کھاتا گیا، کہا مدرسے کے پیسے لے لو، سولر سسٹم لے لو، مسجد کا پیسہ لے لو، فنڈ لے لو، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی لے لو، تم اپنے معاملات دیکھو، لالچ دیا، پیسہ دیا، آفر کی، طرح طرح کے بندے بھیجے، اور انہوں نے سوچا نہیں دکھا تو اب دھمکیوں پہ آئے ہو۔ علی امین تیری بھول تھی، تیری بھول ہے، تیری بھول رہے گی، ہم کبھی پیسوں پر اور دھمکیوں پر تجھ سے پیچھے ہٹنے والے نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ تو زور لگا لے، کوشش کر لے، ہمت کر، سخت طاقت قوت لا، تو ہمیں جیل کی بات تو کر سکتا ہے، ہمارے مقابلے میں دھمکی کی بات تو کر سکتا ہے، FIR کے ڈرامے کر سکتا ہے، موقف سے نہیں ہٹا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ تھے ہمارے دلوں کی دھڑکن، آپ کی ترجمانی فرما رہے تھے، ترجمان اہل سنت، ترجمان علماء دیوبند۔ ارے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے دلہا ہمارے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار، تحصیل میئر کے امیدوار جناب حاجی کفیل احمد نظامی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ جناب حاجی کفیل احمد نظامی صاحب۔ نعرہ تکبیر، کفیل احمد نظامی، نعرہ تکبیر۔ بیٹھے اطمینان سے، ماشاءاللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی کر قاری صاحب نے ہمیں ایسے موقع پہ ٹائم دیا کہ بارش شروع ہو گئی ہے، دلہا آخر میں ہوتا چلو یہ بھی الحمدللہ ایک آپ کے لیے رحمت ہے رب العزت انشاءاللہ۔ تو میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کافی باتیں ہو گئی ہیں، میڈیا والوں سے گزارش ہے یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں میڈیا کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ 4 تاریخ کو جو اس کی پیشی ہے اسے الیکشن کے ذمہ دار بندے لے کر جائیں اور اس کا کرونا ٹیسٹ کرائیں۔ اگر اس کا کرونا نہیں ہے تو آئین کی شک کے ذریعے 62 ریاست اس پہ لاگو کریں اور جھوٹ بولنے پر اسے نااہل قرار دیں۔ اور یہ ایک بات اور ہے کہ یہ ووٹ کی پرچی بارش کا وہ قطرہ ہے جو بنجر زمین کو بھی سیراب کر دیتی ہے، اور اگر اس کا صحیح فیصلہ نہ ہو تو یہ زرخیز زمین کو بھی بنجر کر دیتی ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ سے یہی گزارش ہے، 13 فروری کو بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیں، ہمیں کامیاب کرائیں، اور علی امین صاحب کے لیے یہی پیغام ہے، مفتی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اگر وہ آ کر 10 فروری تک جواب دے تو میں اس کے حق میں وڈرا ہو جاؤں گا۔ اور چگلے پہ آ کے مجھ سے بات کر لے، ہم بھی ہوں گے مفتی صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے اور ہم اسے جمعیت کی طرف سے تحصیل میئر بنا دیں گے۔ بھائیوں کا دوستوں کا بےحد مشکور ہے کہ 3 گھنٹے ماشاءاللہ متواتر آپ بیٹھے اور الحمدللہ آپ نے قرآن کے اندر رونق بخشی۔ اللہ پاک آپ کو تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔